تبلیغ دین۔ اس سے متعلق بات تو آپ ہر مہینے بار بار سن چکے ہیں۔ اب میں اس بات کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ ایمانی صفات کا بیان ہے۔ ایمانی صفات وہ صفات، وہ عادت، وہ اخلاق جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے ایمانی تقاضے سے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو اس طرح سمجھ لو، دین کے 3 جز ہیں، ایک ایمان اور عقیدہ، اس کو کہتے ہیں عقائد، اور دوسرے ہیں اعمال جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور تیسرے ہیں اخلاق جیسے صبر، شکر، توکل، زہد۔ اب آپ اسی بات کو تیسری عبارت میں اور تیسرے الفاظ میں سنیے۔ جس طریقے سے نماز روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے کچھ ایمانی اخلاق ہیں جیسے صبر اور شکر، یہ بھی فرض ہے۔ اسی بات کو آپ اب چوتھی عبارت میں سنیے، چوتھے الفاظ میں سنیے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو اپنے اپنے مقررہ وقت میں ہیں، جیسے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، حج عمر بھر میں 1 مرتبہ، اور کچھ عبادتیں ہیں جو ہر وقت کی ہیں۔ کچھ عبادت ہیں جو ہر وقت کی ہیں، جیسے صبر، شکر، زہد، توکل وغیرہ، یہ عبادت ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ یہ جسم کی عبادتیں ہیں، جسم سے ادا ہوتی ہیں۔ صبر، شکر، توکل، زہد یہ دل کی عبادتیں ہیں، یہ دل سے ادا ہوتی ہیں۔ اس سے آپ ان کا درجہ سمجھ گئے ہوں گے، درجہ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہ سمجھے ہوں تو دوبارہ غور کرو، سمجھ جاؤ۔ یہ صبر شکر محض ایک عادت ہی نہیں ہے جس کا مومن کے اندر ہونا ضروری ہے، نہیں، یہ عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے جی۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر انسان پر بے شمار ہیں، ہمیں ان کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں شکر کا حکم دیتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، یہ عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت۔ دوستو، شکر کے متعلق پچھلے مہینے بھی پڑھا گیا تھا،
لیکن میں جو پچھلے مہینے پڑھا گیا تھا اس کو بھی پڑھتا ہوں آج، اور ذرا جلدی کر کے پڑھوں گا، اس میں زیادہ کلام نہیں کروں گا تاکہ وہ بات یاد ہو جاوے، تازہ ہو جاوے، اور پھر اگلی بات کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ ہاں، ایک بات تھی بڑی اہم تھی، وہ آپ کو یاد آ جائے گی، سنیے۔ شکر اپنی ذات میں مقصود ہے، اللہ کا خوف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ خوف بھی ایک ایمانی صفت ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ توبہ یہ بھی ایک ایمانی صفت ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ زہد، دنیا سے بے رغبتی، یہ بھی ایمان کی ایک صفت ہے، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ صبر بڑی عبادت ہے، ایمانی صفت ہے، بڑی صفت، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مقصود کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بات جب شروع ہوتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لی سمجھا لی جاوے۔ وضو عبادت ہے، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے لیے ہے۔ نماز مقصود ہے، وضو مقصود نہیں ہے۔ ہاں، وہ نماز کا ذریعہ ہے، نماز کا وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص ظہر میں وضو کرے اور اس کا وضو باقی رہے تو وہ اسی سے ظہر پڑھ لے، اسی سے عصر پڑھ لے، اسی سے مغرب اور عشاء پڑھ لے، نیا وضو ضروری نہیں، چونکہ یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں۔ ہاں، بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، قریب قریب سبھی کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اب علماء سے عرض کرتا ہوں، وہ میرے اس جملے پر غور فرمائیں، علم کا ایک باب کھل جائے گا آپ پر۔ وسائل مقصود نہیں ہوتے، وسائل و ذرائع مقصود نہیں ہوتے، مقصود اصلی عبادت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بس اتنا ہی کافی ہے، پھر کبھی خصوصی مجلس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ دوستو، امام غزالی علیہ الرحمہ جو فرما رہے ہیں، یہ شکر کی اہمیت سمجھانے کے واسطے، شکر کی اہمیت سمجھانے کے واسطے کہ شکر اپنی ذات میں مقصود ہے۔ خوف، توبہ، زہد، صبر وغیرہ یہ بھی اگرچہ ایمانی صفات ہیں، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ شکر کا قرآن پاک میں کئی جگہ حکم دیا گیا ہے، کئی جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیے اس کو، اعمال، اخلاق، ان سب کی خاصیت ہے، خاصیت یعنی فائدہ ہے۔ جیسے جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں ان کی خاصیت ہوتی ہے نا، اعمال، اخلاق ان کی خاصیت ہے، اور شکر کی خاصیت ہے نعمت میں زیادتی، نعمت زیادہ ہوتی ہے، اور شکر کی خاصیت ہے نعمت کا باقی رہنا۔ جب تک انسان شکر ادا کرتا رہے گا اس کی نعمت بڑھتی بھی رہے گی اور اس کی نعمت برقرار بھی رہے گی۔ جب ناشکری کرے گا تب اس کی نعمت گھٹنی شروع ہو جائے گی اور ایک دن چھن جائے گی، محروم ہو جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھا کر شکر کرنے والا بندہ روزے دار صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ حدیث پاک ہے، مشہور ہے۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، اسی کا ترجمہ ہوا اللہ کی نعمتیں کھاوے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کا بھی درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور روزے کی مشقتوں پر صبر کرے۔ جی تم نے سنا ہوگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر عبادت کرتے کرتے ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں رویا بہت کرتے تھے، گریا و بکا، رویا بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ اس قدر روتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اب میری یہ عبادت توبہ کے واسطے نہیں، جہنم سے بچنے کے واسطے نہیں، بلکہ اب میری یہ عبادت اللہ کی شکر گزاری میں ہے۔ شکر بڑی نعمت ہے۔ واقعی شکر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واقعی شکر کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور صبر، خوف، اللہ کا ڈر اور زہد، دنیا سے بے رغبتی اور تمام مذکورہ صفات سے بلند ہے۔ یہ بلند ہے کیونکہ جن صفات کا ذکر ہو چکا ہے ان میں سے کوئی صفت بھی اپنی ذات میں مقصود نہیں، بلکہ سب مقصود کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ صبر تو اس لیے ہے کہ نفس کی خواہشات کو کچلا جائے، صبر تو اس لیے ہے کہ نفس کی خواہشات کو کم کیا جائے اور نفس کی خواہشات کو ختم کیا جائے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ اب کچھ اور بھی سمجھو، کچھ اور بھی سمجھو اور دھیان دو، یاد رکھو اس کو۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، یا یوں کہو ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہماری خواہشات ہیں، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ خواہشات نفسانی ہی وہ چیز ہے جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم رہتا ہے، اور خواہشات نفسانی ہی وہ چیز ہے کہ اگر ان کا غلبہ ہو جاوے تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور خواہشات نفسانی، خواہشات انسانی ہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن یہ ہماری خواہشات ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات میں سناتا، اس کا مطلب بتاتا آپ کو،
لیکن بس پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے. سمجھ لی؟ ہاں. جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس پر صبر کیا جاتا ہے. اور اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے محروم اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے وہ خواہشات نکل جائیں. نہیں بات سمجھ آئی ہوگی. انسان کے دل میں مال کی محبت ہے اور بہت زیادہ ہے، اور بڑے خطرے کی چیز ہے، بہت خطرے کی چیز ہے. جب اللہ مال سے محروم کرے گا، جب اللہ تنگی دے گا، تنگی، اور اس پر صبر کرو گے. اس کے جہاں اور دوسرے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس صبر کی بدولت مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی. میرے پیارے بھائیوں، بات سمجھ میں آئی کچھ؟ جب آدمی کو مال پر مال ملتا رہتا ہے، مال پر مال ملتا رہتا ہے، تو مال کی خواہش اور مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، مالدار مال کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں، زیادہ بھاگتے ہیں، چونکہ ان کے اندر مال کی ہوس زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کو مال ملتا رہتا ہے، مال پر مال ملتا رہتا ہے، اس لیے ان کی ہوس اور مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے. یہی حال عہدوں کا ہوتا ہے. عہدے کا، ایک عہدے کے بعد آدمی اگلے اس سے اونچے عہدے پر نظر گاڑ لیتا ہے، اور اس پر پہنچنے کے بعد اس سے اونچے عہدے پر نظر جما لیتا ہے. تو جب عہدہ ملتا رہتا ہے تو عہدے کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے لیے وہ جو ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے. اور جب اللہ عہدوں سے محروم کر دیتا ہے اور آدمی وہاں صبر کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عہدے کی محبت دل سے نکلتی ہے. آئی بات سمجھ شریف میں میرے بھائی؟ ہاں. بہت ساری بات، لمبی بات. مؤذن صاحب ذرا سا پانی پیوں گا. پانی. اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ جتنی فرما بردار، جتنی قابل ہوتی ہے، محبت اولاد کی بڑھتی رہتی ہے. اولاد نافرمانی کرنے لگتی ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر کی بنا پر اولاد کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. اب آپ سمجھیے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو تنگی میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے خزانے میں کہیں کمی ہے، یا تمہیں دینے سے، ہمیں دینے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی. نہ، وہ تو ہماری مصلحت کی وجہ سے، ہماری نیکی اور دینداری کی وجہ سے اللہ ہمیں ہماری نیکی اور دینداری میں کامل کرنا چاہتا ہے. اور مال کی اولاد دل سے مال کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہے. اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد مر گئی، مال اس کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہے. ہاں، عہدہ چھن گیا، اس کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہے.
کچھ باتیں دونوں رخ رکھتی ہیں، لیکن اچھے رخ پر آپ اپنی نظر رکھیے۔ میں 2005 میں ایک مدرسے میں جو بھی کچھ تھا وہاں سے الگ ہوا، بہت کچھ چھوٹ گیا، اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں واقعات کا اثر دل پر ایسا ہوا کہ دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور کسی چیز کی محبت دل میں نہیں رہی، کسی چیز کی طرف دل مائل نہیں تھا، کسی بھی چیز کی طرف۔ اور دنیا کے فانی ہونے کا سبق بار بار پڑھتے، دوسروں کو بھی پڑھاتے، بعض بھی کہتے، لیکن ان 2 حوادثات سے دنیا کا فانی ہونا جتنا سمجھ میں آیا اور جتنا دل میں بیٹھا، شاید کسی اور دوسری چیز سے کبھی ایسا اثر نہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محرومیوں پر صبر بے حساب بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جایا کریں گی۔ میری یہ باتیں سن کر وہ اس سے سمجھ لیجیے گا۔ صبر اس لیے مقصود ہے کہ اس سے نفس کا قلع قمع ہوتا ہے، نفس کچل جاتا ہے، نفس ختم ہو جاتا ہے۔ خوف اس لیے مقصود ہے کہ کوڑے کا کام دیتا ہے، کوڑے کا کام دیتا ہے اور مقصود تک پہنچاتا ہے، مقصود تک پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، اپنا واقعہ اپنا قصہ بیان کرنا جی نہیں چاہتا، لیکن کبھی دلی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی اور دوسری بات سے، کسی اور دوسری عبارت سے میں یہ بات آپ کو اتنے اچھا انداز میں نہیں سمجھا سکتا، اس لیے میں اپنا ہی واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور وہ کچھ واقعات ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد ہیں، ہمیشہ کے لیے یاد ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کے دونوں واقعے شاید سنائے ہیں۔ ایک مرتبہ لمبا سفر کر کے میں مدرسے میں پہنچا، اپنے مقام پر پہنچا، مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے، سردی کا موسم تھا، لحاف میں لیٹ گیا، بستر میں لیٹ گیا، اور ارادہ یہ ہوا کہ کسی وقت رات میں آنکھ کھلے گی، عشاء کی نماز تب پڑھوں گا۔ نیند بھی تھی، تکان بھی تھا، سبھی کچھ تھا، اور لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی ہوگی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بستر میں سے ایک سانپ نکلا بڑی تیزی کے ساتھ، اور اب وہ مجھے ڈسے گا۔ تو کہاں کی نیند، کہاں کی تکان، بستر سے چارپائی پہ سے اٹھنے اور بستر میں سے نکلنے اور
زمین پر کھڑا ہونے میں شاید ایک ہی سیکنڈ لگا ہو بس. اور وہ ایسا خوف طبیعت میں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے پھر لیٹا. یہ خوف تو کوڑے کا کام کرتا ہے، کوڑے کا. جی ہاں. ایک مرتبہ ٹہلنے جا رہے تھے جنگل میں، عصر کے بعد نکل جاتے ہیں جیسے، تو سڑک پہ چلتے چلتے ہی برابر والے کھیت میں، کھیت کی مینڈ پہ ایک بڑا موٹا لمبا سانپ چلتا ہوا دیکھا. وہ کافی دور تو وہ اسی طرح مینڈ پہ ہی چلتا رہا، پھر اندر جا کے کھیت میں گھس گیا. تو یہ سانپ دیکھ کر جہنم کا سانپ دل میں آیا، اور کئی دنوں تک نہیں، یاد رکھیے اگر مبالغہ ہو، مجھے صحیح یاد ہو، مبالغہ نہ ہو، کئی ہفتوں تک اس کا اثر رہا. تو خوف اپنی ذات میں مقصود نہیں، وہ تو کوڑے کا کام دیتا ہے. جب یہ انسان کام نہیں کرتا تو خوف اس پر مسلط کیا جاتا ہے، پھر یہ کام پر لگ جاتا ہے. جی پیارے بھائیوں، تعریف کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کی نعمتوں کا بھی بیان ہے، اور آپ کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی عبارت، کوئی قصہ میرے پاس نہیں. سن لو، اللہ اپنے بندوں کی جب تربیت کرتا ہے تو اسی طرح کے حالات وارد ہوتے ہیں. سن رہے بھائی آپ؟ اسی طرح کے حالات وارد ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تربیت ہوتی ہے. بات کہیں نکل رہی ہے تو سن لو. حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے، جس طریقے سے مانگ پٹی کرنے والی، آج تو آپ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، دلہن کو سجا کر دلہا کے پاس بھیج دیتی ہے، پھر دونوں میں محبت کے مراتب اور محبت کا مقام ایک دوسرے کے برتاؤ، ایک دوسرے کے عمل سے ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی. پیارے بھائیوں، دوستو، شیخ تھوڑی سی نوک پلک درست کر کے اور چند چیزوں کی تعلیم دے کر اور چند چیزوں پر عمل کی مشق کرا کر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر خود بندے کے اعمال سے اور اللہ کی تربیت سے مراتب طے ہوتے ہیں. سن رہے بھائی؟ ہاں، خاص طور سے علماء جن کو اجازت مل گئی، جن کو خلافت مل گئی، ان کو کچھ نہیں ملا، ان کو تو گویا کہ اب تربیت شروع ہوئی ہے. تھوڑا سا نوک پلک سے درست کر کے اور تھوڑی سی باتیں بتا سکھا کر ان پر عمل کی مشق کرا کر اللہ کے سپرد کر دیا ہے.
اب جیسا اس بندے کا عمل ہوگا ایسا اللہ کا اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا، اور مراتب جبھی طے ہوں گے، اور تربیت وہیں سے ہوگی، رب وہی ہے۔ زہد، دنیا سے بے رغبتی، اپنی ذات میں مقصود نہیں، بلکہ دنیا کے تعلقات، چونکہ تعلق مع اللہ میں اور اللہ کی طاعت و عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہاں اس لیے بندہ ان دنیاوی تعلقات کو ختم یا کم کر دیتا ہے تاکہ اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے وقت مل جائے، اللہ کی طاعت و عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ تو زہد بھی اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، زہد سے مقصود ان تعلقات سے بھاگنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے توجہ رکھتے ہیں، اور شکر ایسی صفت ہے جو خود اپنی ذات میں مقصود ہے، اپنی ذات میں مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر کا وجود جنت میں بھی ہوگا، شکر کا وجود جنت میں بھی ہوگا۔ توبہ، خوف، زہد، صبر کی وہاں حاجت نہیں۔ اور شکر وہاں کی نعمتوں پر بندے ضرور ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا آخری قول بیان فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں وہ ہے نا، اس میں ہے 24ویں پارے میں، اور بھی ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں کی راحتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر اللہ ان کی طرف ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ان کو حاصل نہ کر پاتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو شکر جنت میں بھی ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، قرآن پاک میں ہے ان کی آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ تو شکر جنت میں بھی ہوگا۔ شکر کی ماہیت معلوم ہونی چاہیے کہ شکر کسے کہتے ہیں، کس طرح ادا ہوتا ہے۔ یعنی اول علم ہونا چاہیے کہ شکر کیا چیز ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا تو ایک حالت خاص پیدا ہوگی، پھر اس حالت خاص پر کچھ عمل متفرع ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شکر کے 3 رکن ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ اب تک کی بات تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ رہے تھے، اگلی بات اتنی آسان نہیں ہے۔ میں پڑھوں گا، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک، نہیں تو میں اس کا حاصل اور خلاصہ بیان کروں گا۔ یہ باتیں میں زبانی بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن زبانی باتوں میں وہ اثر نہیں ہوگا جو اس کتاب کو پڑھ کر سننے میں اثر ہوگا۔ پہلا رکن یعنی شکر ادا ہونے کے واسطے کچھ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے علم، یعنی نعمت اور منعم سے واقف ہونا، نیز یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی مرحمت فرماتا ہے،
اور جس قدر اسباب اور واسطے اس نعمت کے پہنچنے کے پیش آتے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضے میں ہے، کہ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے سمجھنے سے دو باتیں پیدا ہوں گی، ایک نعمت دینے والے سے خوش ہونا، دوسرے اس کی خدمت گزاری اور امتثال امر میں سرگرمی کرنا۔ ان دو حالتوں کا نام حال اور عمل ہے۔ آپ دھیان سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سنتے رہیے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ نمبر ایک، نعمت کو پہچانو کہ ہاں میرے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دوست حافظ صاحب، ہمارے دوست مولانا صاحب جب زندگی میں دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے بھی ہماری قسمت پھوڑ دی، کیا بنایا ہمیں؟ حافظ بنایا۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہماری قسمت پھوڑ دی، ہمیں مدرسے میں داخل کر کے مولوی بنا دیا۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس یہ نعمت ہے، تو وہ اس نعمت کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اس نعمت کا شکر کیا ادا کرے گا؟ ہاں، پہلی چیز اس نعمت کا احساس کہ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے پاس۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پر آج شہروں کا کیا حال، گاؤں دیہات میں بھی ٹینک کا پانی ہوتا ہے، ٹینک کا پانی، گرم پانی ابلتا ہوا، جس سے وضو کرنا بھی مشکل ہو جاوے ظہر عصر میں۔ اگر آدمی اس پانی کو پیوے تو چائے کی طرح ہی پیوے گا، پیاس بجھنے کے بجائے بھڑکے گی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں فریجر دیا، فریجر دیا، بجلی دی، اتنی گنجائش دی کہ ہم نے فریجر خریدا، اور اتنی گنجائش دی کہ ہم نے بجلی کا کنیکشن لیا۔ ہم بجلی کا بل ہر مہینے ادا کرتے ہیں، ہمارا کنیکشن چلتا رہتا ہے، اور ہمیں 24 گھنٹے ہر وقت ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے۔ تو جب ٹھنڈے پانی کا گلاس ہاتھ میں آیا اور ہم نے وہ رغبت سے پیا، تو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے یہ مجھ پر۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہر گھر کو میسر ہے اور ہر آدمی کو میسر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ نعمت نہیں ہے۔ آدمی اسی کو اہمیت دیتا ہے جو صرف میرے پاس ہو، دوسروں کے پاس نہ ہو، اور جو سب کے پاس ہو اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو گلاس ہاتھ میں آتے ہی احساس ہو کہ اللہ کی نعمت ہے، پانی پیتے ہی احساس ہو کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب یہ چیزیں محسوس ہوں گی، اس کو احساس ہوگا، اس کو یہ پھر اس کے بعد یہ بات بھی سوچنی چاہیے اور اس بات کا یقین بھی رکھنا چاہیے کہ 2 پیسے جو میرے پاس ہیں، جن کے ذریعے سے میں نے فریجر خریدا ہے، جن کے ذریعے سے میں نے بجلی کا کنیکشن لیا ہے، جس کے ذریعے سے میں ہر مہینے بجلی کا بل ادا کرتا ہوں،
چاہے یہ میری قابلیت کی بنا پر 50,000 مہینہ نوکری جو آتی ہے اس سے مجھے ملتے ہوں، یہ دولت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ اگر وہ مجھے ایسی قابلیت نہ دیتا، مجھے پڑھنے کا شوق نہ دیتا، مجھے اتنی اچھی نوکری نہ دیتا، تو مجھے 50,000 روپے ہر مہینے نہ ملتے، اور پھر میں نعمت کے یہ اسباب، ٹھنڈے پانی کے یہ اسباب نہ جمع کر سکتا، نہ خرید سکتا۔ تو پہلے نعمت کا احساس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کے جو اسباب مہیا ہوئے ہیں، اسباب جمع ہوئے ہیں، تو وہ اللہ نے جمع کیے۔ چاہے وہ دکان پر بیٹھتا ہے، دکان تو وہیں رہتی ہے، کہیں نہیں جاتی، لیکن محاورہ ہے کہ اس کی دکان خوب چلتی ہے، رہتی وہ وہیں ہے، جاتی کہیں نہیں، لیکن محاورہ ہے یہ، ہاں، تو اس کی دکان خوب چلتی ہے، کئی ہزار روپے روزانہ اس کی بکری ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے، یہ جو مجھے پیسہ میسر آ رہا ہے، جس کی بنا پر میں نے نعمت کے آرام و راحت کے اسباب جمع کیے ہیں، خریدے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میری یہ سمجھداری بھی اللہ کی طرف سے ہے، میری یہ خوش اخلاقی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے دکان پر جم کر بیٹھنے کا جو جذبہ اور حوصلہ دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو سوچتے چلے جاؤ، جیسے میں نے آپ کو 2 مثال دی ہے۔ ہاں، کوئی کاریگر ہے، کسی بھی چیز کا ہے، میکینک ہے، معمار ہے، ایک کامیاب ٹیلر ماسٹر ہے، ایک کامیاب معمار راج مستری ہے، ایک کامیاب پینٹر ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کی بدولت اس کو خوب آمدنی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنا کمال نہیں، اللہ کا انعام، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی آمدنی سے وہ اپنی آرام و راحت کا سامان جمع کرتا ہے، فریجر خریدا ہے، اے سی گھر میں اے سی لگایا ہے۔ تو نعمت کا احساس، نعمت کو سمجھنا، اور نعمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس نعمت کے جو اسباب ہیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، یہ شکر کا پہلا درجہ ہے، یہ شکر کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے ہفتے باتیں آپ نے سن لی ہوں گی، لیکن آج بھی سننا آپ کو نفع ہے جی۔ ہاں، سب سے زیادہ معرفت اللہ کے نبی کو ہوتی ہے، اس کی سنتوں پر عمل کرنے سے وہ معرفت اور وہ علم اس کے امتیوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ہاں، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، اس وقت یعنی صبح کے وقت، اس وقت جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمنک وحدک لا شریک لک،
یہ ہے وہ چیز جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، نعمت کا احساس کرنا، نعمت کو سمجھنا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا۔ جی اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ اس وقت یعنی شام کے وقت جو کوئی بھی نعمت میرے پاس ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، تنہ تنہا آپ کی طرف سے، آپ کا کوئی شریک نہیں، اس نعمت کے دینے میں کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ یہی ہے وہ نعمتوں کا احساس، اور یہی ہے وہ چیز کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، لیکن آج دوسرے زاویے سے بتایا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے کہ اس نے میرے اندر سے وہ چیز نکال دی جو مجھے تکلیف دینے والی ہے اور مجھے راحت بخشی۔ پیشاب کے تقاضے کے وقت دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر روک لیا جائے، پاخانہ کے تقاضے کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، خدا نخواستہ بند پڑ جائے تو بات الگ ہے، اس کا احساس تو آپ کو ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب بیت الخلاء میں سے نکلنے میں دیر کر دے 2-4 منٹ، وہی بھاری ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سب جگہ ہر جگہ آپ یہی محسوس کریں گے۔ نیا کپڑا پہنا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، اور اس نے یہ مجھے میرا کپڑا میری طاقت اور میری مجال کے بغیر دیا ہے۔ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں اس کپڑے کو حاصل کرتا، اور واقعی نہیں تھی، کسی وقت تفصیل بعد میں۔ اسی طریقے کی ایک دعا کھانا کھانے کے بعد کی بھی ہے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الطعام ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوت، اسی طریقے کا ہے، اسی طریقے کا مفہوم۔ الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت ساری مثالوں سے میں نے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نعمت کا احساس ہو کہ یہ نعمت ہے، اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنے اس کے اسباب ہیں جو مجھے حاصل ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ قابلیت اور ذہانت ہو، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ دماغی طاقت ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھو لمبی بات ہوئی، بہت مختصر بات، دوبارہ سنیے۔ پہلا رکن نعمت، اور نعمت دینے والے کو پہچاننا، یہ سمجھنا کہ تمام نعمت اللہ تعالیٰ ہی نے مرحمت فرمائی ہے، اور جس قدر اسباب اور واسطے ان نعمتوں کے ہم تک پہنچنے میں پیش آئے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز مل سکتی ہے۔ دوستو، جب شکر کا یہ درجہ پیدا ہوگا تو دو باتیں پیدا ہوں گی، ایک نعمت دینے والے سے خوش ہونا،
اور دوم اس کی خدمت گزاری اور اس کے حکم کو پورا کرنا۔ ان دونوں حالتوں کا نام حال اور عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا رکن، یعنی نعمت دینے والے کی اس نعمت پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ یہ منعم کا عطیہ ہے، اور خضوع اور تذلل کی حیت ظاہر کرنا، کیونکہ بادشاہ اگر کسی کو غلام اور گھوڑا بھیجے تو اس کی خوشی 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے سہارنپور کے بعض ساتھی ساتھ تھے، اور ہردوئی گیا میں حضرت کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت امی جان نے، پیرانی صاحبہ نے ناشتے کی دعوت کی، اپنے خاص اپنے پاس سے۔ ایک تو مہمانوں کی باہر سے انتظام ہوتا ہی ہے، مہمانوں کے لیے باہر نہیں، خاص اپنے مطبخ سے، اندر سے، گھر سے ناشتے کی دعوت، ناشتہ بھیجا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جوڑا کرتا پاجامہ ٹوپی عنایت فرمایا۔ تو دیکھو، ظاہر بات ہے یہاں کوئی دوسری بات ذہن میں آ ہی نہیں سکتی کہ یہ حضرت امی جان کا عطیہ ہے۔ اور یہ انسان کی طبیعی اور فطری بات ہے کہ احسان کرنے والے اور نعمت دینے والے کے سامنے اس کا دل جھک جاتا ہے۔ نہیں ہے سمجھ میں بات؟ ہاں، الفاظ کا فرق ہے، ورنہ یہ باتیں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری بول چال میں روز ہیں۔ منہ کھاوے آنکھ لجاوے، سنا کبھی؟ دیہات کا محاورہ ہے، منہ کھاوے آنکھ لجاوے، دیہات کا محاورہ اسی مضمون کو بیان کرتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت فلاں شخص نے مجھے دی ہے، فلاں شخص نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے، فلاں شخص نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، تو دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور آدمی کا دل بلکہ آدمی کا جسم کے سامنے جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ جی اوہ، یعنی منعم کی، نعمت دینے والے کی اس نعمت پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ یہ نعمت دینے والا کا عطیہ ہے، اور خضوع اور عاجزی کی حالت ظاہر کرنا، کیونکہ بادشاہ اگر کسی کو غلام یا گھوڑا بھیجے تو اس کی خوشی کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ اول اس وجہ سے کہ کام کی چیز ہاتھ آ گئی، کہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور 20 ضروری کام کرے گا۔ دوم اس وجہ سے کہ یہ عطیہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ کی ہماری طرف توجہ ہے اور عنایت ہے، جس سے آئندہ کسی بڑی اور اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت کے حاصل ہونے کی امید ہے۔ تیسری اس وجہ سے گھوڑا اس کی سواری بنے گا، اور اس پر سوار ہو کر
وہ اپنے نعمت دینے والے آقا کے حضور حاضر ہو کر شاہی خدمت بجا لائے گا۔ ان میں پہلی وجہ تو کوئی چیز ہی نہیں، اور دوسری وجہ شکر میں داخل ہے مگر ضعیف ہے۔ البتہ تیسری وجہ شکر کا کمال درجہ ہے، کیونکہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دے اس پر اس وجہ سے خوش ہونا کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شکر کے یہ معنی ہے کہ اس پر اس وجہ سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایسی نعمت پر خوشی نہ ہو، خوشی نہ پیدا ہو سکے جس کے سبب اللہ سے غفلت پیدا ہو جائے اور ذکر الہی بھول جائے، بلکہ ایسی حالت پر رنجیدہ ہو۔ وہاں جس نعمت کے ذریعے سے جس نعمت کے ذریعے سے دنیاوی تفکرات ختم ہو اور اطمینان قلب نصیب ہو، یعنی اللہ کی یاد میں اعانت حاصل ہو، اس پر خوشی اور مسرت ہونی چاہیے۔ پر جو شخص شکر کا یہ درجہ کمال حاصل نہ کر سکے تو وہ خیر دوسرا ہی درجہ حاصل کرے، باقی پہلے درجے کو تو شکر سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، جو آپ کی سمجھ میں آ گیا، یہ تیسری بات جو میں بیان کر رہا تھا، تھوڑا سا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے فریجر کی مثال دی تھی، ابھی میں نے آپ کے سامنے اے سی کی مثال دی تھی۔ گھر میں اے سی لگوایا، ایک نعمت آپ کے ہاتھ آئی اور آپ ٹھنڈ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی خوشی ہے، اس وجہ سے بھی خوشی ہے کہ آج گھر میں اے سی لگائی ہے، کل کو اے سی والی گاڑی بھی خریدیں گے۔ یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے، اور اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے بیان کیا تھا، آج بھی میں کچھ اس پر روشنی ڈالوں۔ ایک تیسری چیز ہے، ایک تیسری چیز ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اے سی چل رہا ہے، کمرہ چاروں طرف سے بند ہے، نہ مکھی ہے، نہ مچھر ہے، نہ گرمی ہے، آرام ہے۔ اس آرام کو اور اس کو اس لیے خوش ہے، اس لیے خوش ہے اس سے کہ اس میں بڑے اطمینان سے سنتیں پڑھی، بڑے اطمینان سے نوافل پڑھے، بڑے اطمینان سے تلاوت کی، بڑے اطمینان سے ذکر ہوا۔ تو یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ بہت مرتبہ عشاء کے بعد گرمی ہوتی ہے، مچھر ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، صبح کے وقت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ٹھنڈ میں مچھر بھی بھاگ جاتے ہیں، اس وقت نیند آتی ہے، اور وہ وقت تہجد میں اٹھنے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اٹھا نہیں جاتا، ساری رات آدھی رات جاگا اس لیے اب اٹھا نہیں جاتا، اور ایسی میں عشاء کے بعد ہی پڑھ کر سو گیا، آخر رات تک نیند بھر گئی، اب خود ہی اٹھنے کو جی چاہ رہا ہے، اور خود اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت پر خوش ہوتا ہے۔
آئی بات سمجھ شریف میں؟ پیارے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر اسی لیے خوش ہوا جائے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پچھلے مہینے بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اور آج بھی میں بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لیو، دھیان سے سن لیو۔ پچھلے مہینے میں نے کچھ تفصیل سے بتائی تھی، آج میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ہاں، کچھ لوگ اللہ والوں کے کپڑے دھو دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کا کھانا بنا دیتے ہیں، تو وہ ان کا بڑا احسان مانتے ہیں اور ان کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا، علم کے لیے فارغ کر دیا۔ کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کو گاڑی تحفے میں دے دیتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں ان کو تحفے میں دے دیتے ہیں، جن کی بنا پر وہ بے فکری کے ساتھ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اگر ان کی طرف کچھ وہ زیادہ توجہ کریں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ مالداروں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ اچھی سمجھ دیتا ہے وہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ جی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، عمر میں تو مجھ سے بہت بڑے تھے، ہاں، علم کی نسبت کرتے ہوئے وہ دوستی کا ہی، بڑی محبت کا ہی تعلق رکھتے تھے۔ ہاں، ان کے ہاں ایک عالم مہمان آئے اور بغیر بتائے اچانک آئے، تو انہوں نے پانی پلوایا، اور پانی پلوانے کے بعد نہ چائے کی بات کری نہ کھانے کی بات کری، بلکہ 1000 روپے ہدیہ پیش کیا۔ بہت صاف گو تھے، کہنے لگے حضرت آپ چاہیں تو جتنی دیر چاہیں آپ یہاں قیام کریں، ناشتہ کھانا سب تیار ہو جائے گا، اور اگر آپ کے پاس فرصت نہ ہو تو تشریف لے جائیں۔ یہ 1000 روپے آپ کے ناشتے اور کھانے کے ہیں۔ ہاں، صاف کہا انہوں نے، اور یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کا علمی حرج نہ ہو۔ ہاں، تو کہا بہت کم ہوتے ہیں ایسے صاف گو، ہاں، اور وہ بہت کم ہوتے ہیں اتنے سمجھدار مہمان، ورنہ وہ شکوہ شکایت کرنے لگے۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا بھائیوں کہ جن کی طرف سے کچھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے کہ علماء اہل اللہ دین کی خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے فارغ رہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہیں، اگر وہ ان کی طرف کچھ توجہ زیادہ کرتے ہیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے محسن ہیں، انہوں نے ان کا کام آسان کیا ہے۔ ہاں، جی ہاں، غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات ہے، جی ہاں، انہی کی بات ہے شاید۔ ان کے محلے میں آج تو کچھ بھی کہو آپ، پہلے بھٹیارا کہا کرتے تھے، بھٹیارا یعنی کھانے کی دکان تھی، ہوٹل کہہ لو آپ۔ ہاں، اس کا یہ کام تھا کہ وہ دھیان رکھتا تھا کہ حضرت کے پاس کوئی مہمان آئے تو کھانا پہنچا دیتا تھا۔ تو دیکھو، مہمان کی خاطر مدارات تو فرض ہے۔ ہاں، اور اب حضرت جی کے پاس کوئی نوکر تو ہے نہیں، بچے بھی نہیں، وہ خود بازار جاویں، کھانا خرید کر لاویں یا پکواویں، تو
کتنا وقت خرچ ہوگا ان کا، کتنی مشقت ہوگی ان کو، اور پکا پکایا کھانا تیار مل جاوے اور وقت پر مل جاوے تو اس سے بڑی سہولت کیا ہوگی. ہاں تو اس کا یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ تھا. پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہا. ایک دن کتنے سارے مہمان آئے، بہت سارے مہمان آئے، اور سب کے لیے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا. جب مہمان چلے گئے تو خواجہ صاحب نے خوش ہو کر کہا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو بٹیارے نے کہا اپنے جیسا بنا لو. اپنے جیسا بنا دو. میرا کچھ اور مانگ لے، کہ نہیں اپنے جیسا بنا دو. حضرت نے توجہ ڈالی. ہاں قلب تو ہو گیا اسی جیسا، لیکن تحمل نہیں ہوا. اگلی گھڑی اللہ کو پیارا ہو گیا، روح پرواز کر گیا. بہرحال میں نے بہت لوگوں کی زبان سے سنا ہے، اور اچھے اچھے بزرگوں پر، مخلص بزرگوں پر محض اپنی نفسانیت کی بنا پر اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے تو وہی دال روٹی ہے، ان کے لیے حرام مرغ گھر سے. ہمارے لیے تو اجازت نہیں، کل سے پڑے ہوئے ہیں ہم، اور یہ آئے ہیں کار میں بیٹھ کے، ان کو فوراً اندر بلا لیا. تو پیارے بھائیوں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سے ان کے وہ محسن ہوتے ہیں جن کی بدولت وہ دین کا سب کام کر رہے ہیں، اور جن کی بدولت وہ فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی، نماز کا اذان کا ہی وقت ہو گیا. پیارے بھائیوں ساری بات کا حاصل و خلاصہ سمجھو، شکر بڑی عبادت ہے. شکر ایمانی صفت ہے، شکر مومنوں کی عادت ہے، اور شکر اللہ کی عبادت ہے، اور شکر 24 گھنٹے کی عبادت ہے. نماز کی طرح 5 وقت کی نہیں، روزے کی طرح سال میں 1 بار کی نہیں، حج کی طرح عمر میں 1 مرتبہ کی نہیں، 24 گھنٹے کی عبادت. شکر کی خاصیت ہے نعمتوں کا باقی رہنا اور نعمتوں کا بڑھنا. اور شکر کیا ہے؟ نعمت کو پہچاننا اور نعمت دینے والے کو پہچاننا کہ فلاں کی طرف سے مجھے یہ نعمت پہنچی ہے. اور نعمت پر خوش اس لیے ہونا تاکہ اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی طاعت اور عبادت میں مدد حاصل کرے. یہ میں نے آپ کو عصر کے بعد سے اب تک کا پورا خلاصہ بتا دیا. پھر سنو دوستو، پھر سنو. دین، ایمان، اعمال اور کچھ اخلاق تینوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اعمال نماز روزہ وغیرہ ہم جانتے پہچانتے ہیں، اور اخلاق جن کا ذکر آپ ابھی بار بار سن رہے ہیں، صبر، شکر، زہد، خوف، توکل، یہ وہ ایمانی صفات ہیں. یہ بھی فرض ہے نماز روزے کی طرح، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. ابھی بتایا کہ دوسری صفات اپنی ذات میں مقصود نہیں، شکر مقصود ہے. جیسے وضو اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، وہ نماز کا ذریعہ ہے. اذان کا وقت ہو گیا،
اچھا چلو اٹھ جاؤ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. وضو کرو پھر